الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ معراج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جن کو جادو ہو گیا ہے یا جن پر جادو کی یہ چند علامات ظاہر ہو گئی ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی وہ رات سوتے وقت یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خواب میں اس بندے کا چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ بہت ہی باکمال یہ وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ کسی کی بات پر کبھی بھی یقین نہ کریں کہ آپ پر جادو ہے۔ تو جیسے کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ پر جی جادو ہے، آپ فوراً سے اس کو مان لیتے ہیں۔ جب تک یہ علامات نہ پائی جائیں تب تک آپ کو اس بات کا یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ اب علامات شروعات کی بھی ہوتی ہیں اور آخری علامات بھی ہوتی ہیں جب انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ نہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن یہ بات بہت اہم ہو چکی ہے کہ آج کل ہر کوئی جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، جادو کے ذریعے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس چیز میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو میں آج آپ کو اس کی علامات بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب بھی کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے جادو کیا ہے، اس کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا اور آپ کو مکمل طور پہ یقین ہو جائے گا کہ کس شخص نے جادو کیا ہے۔ اگر چہرہ نظر نہ بھی آئے تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے آپ پر سے کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادو کرنے والا مرتد ہو، یعنی دین سے پھر جانے والا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مرتد کا جرم تو صرف اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے، لیکن اس کا جرم پورے معاشرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کالی جادو میں لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان ابلیس سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ وہ شخص شیطان کو اپنا معبود مان کر وہ یہ کام کرواتے ہیں۔ سخت جادو میں قرآن، نعوذ باللہ، قرآن کو الٹا پڑھا جاتا ہے اور غلیظ اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے تاکہ جس شخص پر کالا جادو کرنا ہو اس کو ہمیشہ کے لیے وہ موت کی گھاٹ اتار سکیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جادو کرنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے زمانے میں جو شخص جادو کرتے تھے آپ نے پکڑ کر ان کی گردنیں اڑا دیں، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہماری یہی سوچ ہو کہ جو بھی بیماری ہے وہ جادو ہے۔ کسی کو کوئی موسمی بیماری لگ گئی ہے تو ہم کہیں جی اس کو جادو ہو گیا ہے۔ کسی نے کاروبار شروع کیا ہے اور وہ نہیں چل رہا تو ہم کہیں اس کو جادو ہو گیا ہے، یا کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، یا کسی کو کوئی کاروبار نہ مل رہا ہو، کوئی نوکری نہ مل رہی ہو، بیماری ہر طرف سے آن گئی ہو، گھر میں بے روزگاری ہو، رزق کی تنگی ہو، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ اس کی خصوصی علامات کیا ہیں۔ تو جب جادو ابتدائی مراحل تک پہنچتا ہے تو خواب میں درندے، بھیڑیے، شیر، کتا، جنگلی جانور، اس کے علاوہ بڑا گوشت نظر آتا ہے۔ خواب میں بندر، اونٹ، بھینس اور جو برے ترین جانور ہوتے ہیں وہ خواب میں نظر آنا۔ اس کے علاوہ خواب میں رونا، چیخنا، اس کے بعد جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو کسی کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، اس کے علاوہ بلند جگہ سے گرتے دیکھنا،
اور انسانی غلاظت دیکھنا، جانوروں کی غلاظت دیکھنا، قبریں پھٹی ہوئی دیکھنا، قبریں دیکھنا، یا کوئی شمشان گھاٹ وغیرہ دیکھنا، کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز کھلائی جائے اور جاگتے میں دیکھنا کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کسی نے تازہ جادو کیا ہے، اور تو اس کے بھی مراحل ہیں۔ اب یہ علامات جوں ہی واقع ہوں فوری طور پر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے علاوہ وہ علامتیں بھی ہیں جن سے موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو اب آپ سو رہے ہوں تو جاگنے کے بعد آپ کے جسم میں درد محسوس ہو، جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو، کندھوں میں خاص کر کے، اور سر میں 24 گھنٹے درد رہتا ہو، سر کا پچھلا حصہ بھاری رہتا ہو، اور بہت زیادہ غصہ آ جانا، بات پر غصہ کرنا، رشتہ داروں سے ناراضگی اختیار کرنا، بے وجہ ان سے لڑائی جھگڑے کرنا، ازدواجی معاملات منقطع کر دینا، اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا رہنا، بے بات جھگڑا رہنا، بہن بھائیوں سے لڑائی کرتے رہنا، اس کے علاوہ سینے میں، کندھوں وغیرہ میں درد ہونا، نماز نہ پڑھنا، قرآن پاک نہ پڑھنا، اس کے علاوہ مسجد جانے کا دل نہ کرنا، اور اس کے علاوہ خون کے چھینٹے نظر آنا، جسم پہ بہت زیادہ بال بڑھ جانا، پیٹ میں گیس محسوس ہونا اور گرانی محسوس ہونا، بعض لوگوں سے نفرت کرنا، اور جسم میں سوئیوں کی طرح درد ہونا، اور رشتے کی بندش یعنی رشتہ بھی میسر ہے، سامان بھی میسر ہے، اور جہیز وغیرہ یعنی کہ میسر ہے، اچھا رشتہ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی کالا جادو کا اثر ہے۔ اولاد کی بندش ہے، یعنی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کی بھی، ہزاروں علاج کروا کے تھک چکے ہیں، پھر بھی اولاد کی بندش ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں نفرت ہے۔ تو اب یہ ساری علامات کالا جادو کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں جو میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی۔ تو اب یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ میں جو وظیفہ ہے وہ بتاؤں آپ کو کہ آپ نے سورہ بقرہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پڑھ کر دم کر کے سب گھر والوں کو آپ نے، چاہے تو آپ سب گھر والے مل کر پڑھ لیں، تو اب آپ نے اس پانی کو سب گھر والوں کو پلانا ہے۔ اس کے علاوہ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں اذان دینی ہے۔ یہ سب کچھ عمل کرنے کے بعد ایک دن یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے تو سو جانا ہے، تصور کر کے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں، ایک ہی دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب 10 مرتبہ سورہ بقرہ کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو آپ اکیلے نہ پڑھ سکیں تو سب گھر والوں کو ملا کر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ خواب میں ہی اس بندے کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو چہرہ نظر نہیں آتا ہے، یا یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کچھ نظر آتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، طوفان وغیرہ نظر آتا ہے، یا کچھ بھی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر کالا جادو ہے، لیکن وہ بہت سخت جادو کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس شخص کا چہرہ کون سا ہے یا وہ کون ہے۔ تو آپ لوگ پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ میری دعا ہے کہ کوئی بھی ایسی علامات میں مبتلا نہ ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں، پنجگانہ نماز پڑھتے رہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اور اسی طرح سے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا ہفتہ جیسے کہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے،
اس کے لیے بھی ہم خاص وظائف لے کر آئیں گے آپ کے لیے نت نئے. تو آپ لوگ جمادی الثانی کی کے سٹارٹ میں یہ وظیفہ کریں. جمادی الثانی کے پہلے 5 دن آپ لوگوں کو اس وظیفے کی عام اجازت ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے وظیفے کی اجازت لینی ہے وہ نیچے کمنٹ میں میسج کر دیں اور ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. اس کے علاوہ جو شخص پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، ان کو اس کی عام اجازت ہے. تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.